مچھر ہمارے سے نہیں مرتا، کیونکہ ابھی فرشتے کو حکم نہیں ہوا کہ اس کی روح قبض کرو، تو اس کی روح بھی فرشتہ ہی قبض کرتا ہے۔ تو لاکھ مچھر مارتے رہو، وہ مرتے نہیں، تو مرنے کا حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ فرماتے خدا کی قسم اگر میں ایک مچھر کی روح قبض کرنا چاہتا ہوں تو مجھ کو اس کی طاقت نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ جعفر ابن محمد کہتے ہیں کہ ملک الموت سب لوگوں میں نماز تلاش کرتے ہیں، اور جب موت کے وقت روح قبض کرنے آتے ہیں تو اگر میت نمازی ہے تو شیطان کو جو اس کے پاس ہے دفع کرتے ہیں، اور ایسی مشکل وقت میں اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں، اس کے بعد روح قبض کرتے ہیں، اس کے بعد روح قبض کرتے ہیں۔ اس لیے نماز کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے اور نہ کسی کو چھوڑنے دینا چاہیے۔ گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، محلے والوں کو، علاقہ والوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو نماز کی طرف بلاتے رہنا چاہیے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو، اللہ کے ذکر کے لیے نماز ہے، اس لیے نمازی اس پر آسانی ہوتی ہے، فرشتہ خود اس کو کلمہ تلقین کرتا ہے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ زمین پر جس قدر مکان ہے، ہر ایک مکان والے کو روزانہ 3 بار ملک الموت تلاش کرتے ہیں، جس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی روزی ختم ہو گئی ہے اور عمر کی مدت پوری ہو چکی ہے، اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ پھر جب گھر والے روتے چلاتے ہیں تو ملک الموت دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ کوئی گناہ نہیں کیا، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع دار ہیں، قسم خدا کی ہم نے اس کی روزی کو نہیں چھین لیا، اس کی عمر نہیں گھٹائی، ہم پھر تمہارے پاس آویں گے اور پھر آویں گے یہاں تک کہ تم میں کسی کو جیتا نہیں چھوڑیں گے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خدا کی قسم اگر گھر والے ان کو دیکھتے اور ان کا کلام سنتے تو اپنے مردے کو بھول جاتے اور اپنی حالت پر روتے۔ روایت ہے میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مختلف بن عبداللہ بن حنطب جب ہم بیمار ہوئے تو ہم لوگ ان کو دیکھنے گئے، اس وقت ان پر موت کی سختی تھی، بے ہوش ہو گئے تھے۔ ہم لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا اے اللہ اس پر موت کی سختی آسان کر، یہ شخص ایسا اور ایسا تھا، اس کی چند نیکیاں بیان کی، اس کو ہوش ہو گیا، اور پھر پوچھا کس نے یہ کلمہ کہا؟ لوگوں نے کہا اس شخص نے۔ اس نے کہا ملک الموت کہتے ہیں کہ ہر مومن سخی پر نرمی اور آسانی کرتا ہوں، یہ کہہ کر انتقال کیا۔ عبیدہ ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک روز اپنے مکان میں تھے، ناگاہ اچانک دیکھا کہ ایک مرد خوبصورت گھر کے اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے بغیر حکم کے تجھے کس نے میرے گھر میں آنے کی اجازت دی؟ اس نے کہا اس گھر کے مالک نے۔ آپ نے فرمایا بے شک گھر کا مالک اجازت دینے کے لائق ہے، تو کون ہے؟ کہا میں ملک الموت ہوں، میں ملک الموت ہوں۔ آپ نے فرمایا ملک الموت کی جو صفت میں جانتا ہوں اس کو تو تم میں نہیں دیکھتا ہوں۔ کہا اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیں۔ آپ نے منہ پھیر کر دیکھا تو سر میں سامنے آنکھ ہے اور سر کے پیچھے بھی آنکھ ہے، اور بدن کا تمام بال مثل نیزے کے ترک کے کھڑا ہے۔ بس آپ نے اس صورت سے پناہ مانگی اور فرمایا پہلی صورت میں ہو جاؤ۔ وہ پہلی صورت میں آ گئے اور کہا ابراہیم جب اللہ مجھ کو اس بندے کی طرف بھیجتا ہے جو اللہ کی ملاقات کو دوست رکھتا ہے تو میں پہلی صورت میں جاتا ہوں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اور دوست بنایا تو ملک الموت نے پروردگار سے عرض کیا کہ مجھ کو اجازت ملے تو یہ خوشخبری ابراہیم علیہ السلام کو جا کر سناؤں۔ پروردگار نے اجازت دی، ملک الموت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور خوشخبری سنائی۔ آپ نے فرمایا اے ملک الموت مجھے دکھا دو کہ کفار کی ارواح کو تم کس طرح قبض کرتے ہو۔ ملک الموت نے کہا آپ دیکھنے کی طاقت نہ رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا ہاں مگر کچھ تو دکھاؤ۔ کہا آپ اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیں۔ آپ نے منہ پھیر لیا، پھر دیکھا کہ ایک سیاہ مرد ہے، اس کا سر آسمان سے ملا ہے، اس کے منہ سے آگ کا شعلہ نکلتا ہے، اور بدن پر جس قدر بال ہیں سب آدمی کی صورت میں ہیں، اور سب کے منہ اور کان سے آگ کا شعلہ نکلتا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت بے ہوش ہو گئے اور ملک الموت نے اپنی پہلی صورت بدل لی۔ جب آپ ہوش میں آئے تو فرمایا اے ملک الموت اگر کافر موت کی سختی نہ اٹھاتا اور صرف تمہاری صورت دیکھ لیتا تو اسی قدر اس کو کافی ہوتا۔ پھر آپ نے فرمایا ملک الموت مجھے دکھا دو کہ مومنوں کی ارواح کس طرح قبض کرتے ہو۔
کہا آپ اپنا منہ پھیر لیں۔ جب آپ نے چہرہ پھیر لیا دیکھا کہ ایک جوان نہایت خوبصورت چہرے والا ہے، اس کی اچھی خوشبو آتی ہے، سفید لباس ہے۔ آپ نے فرمایا اے ملک الموت، اگر مومن مرتے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرامت کے بدلے تمہاری صورت دیکھتا تو اسی قدر اس کو کافی ہوتا۔ اشعث ابن سلیم سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا تم کس طرح قبض کرتے ہو ارواح کو، جبکہ ایک روح دنیا کے پورب زمین میں ہو اور ایک دنیا کے پچھم زمین میں، اور جبکہ کسی شہر میں دبا ہوا ہو، اور جبکہ لڑائی میں دونوں طرف کے لشکر میں قتل و خوریزی شروع ہو؟ ملک الموت نے کہا کہ اللہ کے حکم سے ارواح کو میں پکارتا ہوں، روحوں کو میں پکارتا ہوں تو وہ میری 2 انگلیوں کے درمیان میں آ جاتی ہیں اور زمین سمیٹ کر میرے سامنے ایک تشت کے برابر کر دی جاتی ہے، تو میں جہاں سے چاہتا ہوں ارواح کو قبض کرتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ تم ہر جاندار کی روح قبض کرتے ہو، اس وقت تم میرے پاس ہو اور جاندار تمام زمین میں مختلف جگہ اور متفرق مقام میں ہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے دنیا کو میرے تابع دار کر دیا ہے، جیسے تشت کسی کے سامنے رکھ دیا جاوے اور تشت کے اندر کی چیز جس طرح سے چاہے لے لے، اس طرح دنیا میرے سامنے ہے۔ شہر بن حوشب سے روایت ہے کہ ملک الموت بیٹھے رہتے ہیں اور دنیا ان کے سامنے ہے، اور جس تختے پر آدمی کی عمر لکھی جاتی ہے وہ ان کے آگے ہے، اور بہت سے فرشتے ان کے پاس کھڑے ہیں، اور ملک الموت ہر وقت اس تختے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ جس بندے کی عمر ختم ہو جاتی ہے تو فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کی روح قبض کر لو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ 2 شخص ہیں، ایک دنیا کے پورب اور ایک پچھم میں، اور دونوں ایک وقت مرتے ہیں، تو ملک الموت کس طرح دونوں کی روح ایک وقت میں قبض کرتے ہیں؟ فرمایا ملک الموت کو دنیا کے پورب اور پچھم والوں پر اور زمین کے اندر رہنے والے جانوروں پر اور دریا کے اندر رہنے والے حیوانات پر ایسی قدرت ہے جیسے کسی کے سامنے دسترخوان بچھا ہے، جہاں سے چاہے لے لے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ملک الموت تمام دنیا پر ایسی قدرت رکھتے ہیں جیسے ہر شخص اپنے ہاتھ پر، اور ان کے پاس ایک جماعت رحمت کے فرشتوں کی رہتی ہے اور ایک جماعت عذاب کے فرشتوں کی۔ پر جب نیک کار کی روح قبض کرتے ہیں تو رحمت کے فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں، اور جب بدکار کی روح قبض کرتے ہیں تو عذاب کے فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ ایسی ہی روایت ابو المثنیٰ سے بھی ہے۔ خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ملک الموت ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور ایک شخص کی طرف تعجب سے کچھ دیر تک دیکھتے رہے۔ جب ملک الموت چلے گئے تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا ملک الموت۔ اس نے کہا وہ میری طرف اس طرح دیکھتے تھے کہ گویا میری روح قبض کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا مجھے ہندوستان میں پہنچا دیجئے۔ مجھے کہاں پہنچا دیجئے؟ ہندوستان میں۔ وہ ملک شام میں تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، اکثر انبیاء علیہ السلام ملک شام میں تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس وہاں لگ رہی تھی ملک شام میں۔ فرمایا مجھے ہندوستان پہنچا دیجئے۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کو اٹھا کر ہندوستان میں رکھ دے۔ ہوا نے اس کو ہندوستان میں پہنچا دیا۔ پھر ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ نے پوچھا تم کیوں اس شخص کو غور سے دیکھتے تھے؟ کہا مجھے تعجب اس بات سے تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم میرے پاس پہنچا ہے کہ اس کی روح ہندوستان میں قبض کرو، اور یہ آپ کے پاس بیٹھا ہے۔ روح وہاں قبض ہو رہی ہے، یہ بیٹھا وہاں ہے، اتنی دور ہے، نہ وہاں ہوائی جہاز چل رہے تھے اس وقت میں چلا جائے گا بیٹھ کر، نہ وہاں پر کوئی اور سواری تھی کہ تیزی سے پہنچ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے اس کو یہاں پہنچا دیا۔ خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا جب میری موت کا وقت قریب ہو تو پہلے سے مجھ کو خبر دینا۔ ملک الموت نے کہا آپ سے زیادہ میں نہیں جانتا، جس طرح آپ کو موت کے وقت کی خبر نہیں کہ کب آئے گی موت، مجھ کو بھی خبر نہیں۔ جب عرش کے نیچے سے مجھ کو کاغذ ملتا ہے اس وقت جس کا نام اس میں لکھا رہتا ہے اس کی روح قبض کرتا ہوں۔ ایسی ہی روایت معمر سے اور ابن جریج سے ہے کہ پروردگار کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ فلاں کی روح فلاں وقت میں قبض کرو۔ اس لیے اپنے آپ کو آدمی کو ہر وقت دین میں، دعوت میں، عبادت میں، ذکر میں مشغول رکھنا چاہیے، تاکہ جب موت آئے تو کلمے پر موت آئے، موت آئے تو نماز پڑھتے ہوئے موت آئے، موت آئے تو روزے کی حالت میں موت آئے،
موت آئے تو تعلیم میں موت آئے، موت آئے تو تبلیغ میں موت آئے، موت آئے تو عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں۔ کتنے اللہ کے بندے تھے دعائیں کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت عطا فرما، واجعل موتی فی بلد رسولک، اور اپنے نبی کے شہر میں میری موت مقرر فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا، تو وہیں شہادت کی موت ملی اور مدینہ ہی میں ان کی قبر بنی۔ کتنے لوگ تھے نماز پڑھتے پڑھتے چلے گئے، کوئی رکوع میں چلا گیا، کوئی سجدے میں چلا گیا، اور کوئی اتحیات میں چلا گیا۔ کتنے علماء تھے، ایک بہت بڑے عالم ابھی قریب ہی میں بیان کر رہے تھے، موت کا بیان چل رہا ہے، کلمے کا بیان چل رہا ہے، جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، اور وہیں موت کا بیان کرتے کرتے، قبر آخرت حشر کا بیان کرتے کرتے، وہیں ممبر پر ان کی روح قبض کر لی گئی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جمعے کے دن موت کا، قیامت کا، آخرت کا بیان کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے۔ تو جیسی زندگی ہوگی ایسی ہی موت ہوگی، اور جیسی موت ہوگی ایسا ہی پھر آدمی کا حشر ہوگا۔ اس لیے خوب ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اس کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے۔ شیطان دشمن ہے اور وہ آدمی کے اوپر مسلط ہے، اس کے خون میں، رگوں میں ایسے دوڑتا ہے، رگوں میں جیسے رگوں میں انسان کا خون دوڑتا ہے، اور اس کے اندر وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھلائی اور فرمایا، کہو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، میں پناہ میں آتا ہوں انسانوں کے پروردگار کی، ملک الناس انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس انسانوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں، من شر الوسواس الخناس، میں اللہ تبارک و تعالی سے پناہ چاہتا ہوں خناس کے شر سے، خناس کے شر سے۔ علماء نے فرمایا خناس شیطان کا لقب ہے، خناس شیطان کا لقب ہے۔ خناس کے معنی ہے چھپنے کے، کہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کا بندہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو وہ چھپ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، ورنہ تو وہ سون اپنی دل پر انسان کے مچھر کی طرح پہنچاتا رہتا ہے اپنا اثر۔ اللہ فرماتے الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسانوں کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتا رہتا ہے۔ جب بھی انسان غفلت میں ہوتا ہے فوراً وہ اس کے اوپر اپنا حملہ کر دیتا ہے، اور جب وہ اللہ کے ذکر میں لگتا ہے خناس چھپ جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور اس کا اثر انسان کے دل پر نہیں ہوتا۔ فرمایا من الجنۃ والناس، جنات کے بھی شر سے اور انسانوں کے بھی شر سے۔ تو وسوسے ڈالنے والے انسان بھی ہوتے ہیں، اور شیطان تو ہے ہی جنات میں سے، جن میں سے ہے وہ، تو وہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ انسانوں میں سے بھی بعض لوگ اللہ حفاظت فرمائے گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، نافرمانی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، تو وہ دوسروں کو بھی گناہوں کی، نافرمانیوں کی دعوت دیتے رہتے ہیں، اور وہ بھی لوگوں کے دلوں میں خیالات اور وسوسے گناہوں کے ڈالتے رہتے ہیں مختلف طریقوں، مختلف انداز سے۔ اس لیے اپنی دوستی، اپنا تعلق نیک لوگوں سے رکھنا چاہیے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، نیک کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی۔ صحبت طالح ترا طالح کند، اور برے کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فلینظر من یخالل، دیکھ لے وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، کس سے اس کا تعلق ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اللہ فرماتے ہیں جگری دوست آپس میں ایک دوسرے کے قیامت میں دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، سوائے متقی دوستوں کے، جن کا تعلق تقوی پر ہو، جن کا تعلق ذکر پر ہو، علم پر ہو، عمل پر ہو۔ جیسے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا بیٹھنا اللہ کی یاد کے لیے ہے، اللہ کے نام کے لیے ہے، اس کے کام کے لیے ہے، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی دنیاوی تعلق نہیں، صرف اس لیے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کا نام لیا جائے، اور اس کی محبت کو، اس کے یقین کو لا الہ الا اللہ کی ضربوں سے اپنے دل کے اندر پہنچایا جائے۔ تو یہ متقی دوست ہیں، یہ تقوی والے دوست ہیں، جن کی ملاقات خانقاہ میں ہو رہی ہے، جن کی ملاقات مرکز میں ہو رہی ہے، جن کی ملاقات مدرسے میں ہو رہی ہے، جن کی ملاقات دینی تقاضوں پر ہو رہی ہے۔ اللہ کے لیے ملنا اور اللہ کے لیے بچھڑنا، اللہ کے لیے جمع ہونا اور اللہ کے لیے
جدا ہونا، تو اللہ کے لیے ملنا، اللہ کے لیے جدا ہونا، اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی محبت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وجبت، اللہ فرماتے ہیں وجبت محبتی علی المتزاورین فیہ، میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو میری وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کریں، ایک دوسرے کی ملاقات کریں، ایک دوسرے سے ملیں جلیں۔ اور پھر فرمایا وجبت محبتی علی المتجالسین فیہ، میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو میری وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ وجبت محبتی علی المتبازلین فیہ، اور میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو میری وجہ سے آپس میں ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ تو وقت خرچ ہو رہا ہے، آپ کا بھی خرچ ہو رہا ہے، ہمارا بھی خرچ ہو رہا ہے، تو آپ ہمارے لیے بیٹھے، ہم آپ کے لیے بیٹھے، تو وقت کا بھی خرچ ہونا ہوتا ہے، جان بھی خرچ ہو رہی ہے، مال بھی خرچ ہو رہا ہے کہ آدمی اپنے حاجتیں ضرورتیں دبا دبا کر اللہ کے گھر میں آتا ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، تو ایک وقت کا خرچ ہے، ایک جان کا خرچ ہے، اور ایک مال کا خرچ ہے۔ اور سب سے افضل جو خرچ ہے وہ مال کا نہیں ہے، سب سے افضل جو خرچ ہے وہ جان کا ہے۔ وہ کس کا ہے؟ جان کا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان رجلا فی حجرہ دراہم، کوئی آدمی ہے کہ جس کے گود میں درہم ہیں، دنانیر ہیں، یقسمھا، وہ ان کو تقسیم کر رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، وآخر یذکر اللہ، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے رہا ہے، اس کے ضربیں لگا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کان الذاکر افضل، کان الذاکر للہ افضل، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے وہ افضل ہے۔ کہ مال تو ختم ہو جائے گا، دولت تو ختم ہو جائے گی، روپیہ پیسہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کا نام کبھی ختم ہونے والا نہیں، اللہ کا نام باقی رہنے والا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، دھرتی پر جو ہے سب فنا ہو جائے گا، ما عندکم ینفد، تمہارے پاس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، تو اللہ کا نام ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، مال و دولت روپے پیسے خرچ کرنے سے بھی افضل اور اہم ہے۔ اس لیے ہم سب کو خوب اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنانا ہے۔ ذکر سب کے لیے آسان ہے، مال سب کے پاس نہیں ہے، کسی کو اللہ نے مال دیا، کسی کو نہیں دیا، لیکن جان سب کے پاس ہے، تو خرچ مال تو وہی کر سکتا ہے اس کے پاس مال ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہر ایک کر سکتا ہے، غریب بھی کر سکتا ہے اور امیر بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یہ جسمانی عبادت ہے، افضل اور اعلیٰ عمل ہے۔ تو ذکر کی علماء نے فرمایا دو قسمیں ہیں، ایک ذکر جہری ہے اور ایک ذکر خفی ہے۔ ذکر خفی افضل اور اعلیٰ ہے ذکر جہری سے، اور کبھی ذکر جہری افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے ذکر خفی سے۔ ذکر خفی اس لیے افضل اور اعلیٰ ہے کہ اس کی اللہ کو خبر ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو خبر نہیں، وہ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہے، تو وہ ذکر جو چپکے سے ہو، ملائکہ اور فرشتوں کو بھی پتہ نہ چلے کیا باتیں ہو رہی ہیں، عاشق و معشوق را رمزیست کرامن کاتبی را ہم خبر نیست، کہ عاشق اور معشوق میں، اللہ میں اور اس کے بندے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، کرامن کاتبین، فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر افضل ہے آہستہ، اس لیے کہ اس کا کسی کو پتہ نہیں، اور ذکر جہری افضل اور اعلیٰ ہے اس لیے کیونکہ اس میں مجاہدہ زیادہ ہے، زور زیادہ لگتا ہے، قربانی زیادہ دینی پڑتی ہے۔ چپکے چپکے ذکر کرتے رہو تو اتنا زور نہیں پڑے گا زبان پر، اتنا زور نہیں پڑے گا دل و دماغ پر، لیکن جب زور زور سے ضربیں لگائی جائیں گی تو دل و دماغ سب ہل جائے گا، تو دل و دماغ سب ہل جائے گا، اس لیے اس میں محنت زیادہ ہے، مجاہدہ زیادہ ہے، اس لیے اجر و ثواب بھی اس کے اندر زیادہ ہے۔ تو کبھی ذکر جہری افضل ہے اور کبھی ذکر خفی افضل ہے، دونوں ذکر ہمیں کرنے ہیں، تنہائیوں میں بھی اور مجموع میں بھی۔
12 تسبیح کا جو ذکر ہے وہ اس کی مشق کے لیے ہے، ورنہ تو اللہ کا حکم ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو، زیادہ ذکر کرو۔ 12 تسبیح تو زیادہ نہیں ہے، 12 تسبیح زیادہ نہیں ہے، 12 تسبیح تو کم ہے، اور اللہ فرما رہے زیادہ ذکر کرو۔ تو زیادہ ذکر کے ہم عادی ہو جائیں تو اس کی شروعات اور ابتدا تبلیغ میں جیسے 3 تسبیحات سے ہے کہ 3 تسبیح صبح اور 3 تسبیح شام، یہ تبلیغ کا ذکر ہے کہ ہم ذکر کے عادی بن جائیں، تو اس لیے 3 تسبیح صبح 3 تسبیح شام۔ اور خانقاہ کا جو ذکر ہے کہ ہم ذکر کے عادی بن جائیں، ذکر ہمارے رگ و ریشے دل و دماغ پر چھا جائے، اس کی عادت ہو جائے، اس کے لیے 12 تسبیح، 2 تسبیح لا الہ الا اللہ کی اس دھیان کے ساتھ کہ اللہ کا ہر غیر ہمارے دل سے نکل رہا ہے اور اللہ کی عظمت اس کی محبت ہمارے دل میں آ رہی ہے، اور 4 تسبیح الا اللہ کی اس توجہ اور دھیان کے ساتھ کہ ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں اور اللہ پاک ہمارے دل میں سمائے جاتے ہیں، اور اللہ کی 6 تسبیح اس توجہ اور دھیان کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے دل میں ہیں، اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ 1 تسبیح اس توجہ اور دھیان کے ساتھ کہ اللہ کا ہر حکم، نبی کا ہر طریقہ اپنی زندگی میں لا کر اس کو سارے عالم میں زندہ کروں گا، اس کا نام علم ہے اور ذکر ہے۔ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اس کا نام علم ہے، اور اللہ ہم سے جو چاہتے ہیں اس کو ہم کرنے والے بن جائیں، اس کا نام ذکر ہے۔ تو علم و ذکر عالم میں زندہ ہو جائے، اس کے لیے اللہ کی 1 تسبیح پڑھیں گے، اور علماء نے فرمایا مجلس میں جس طرح 1 مرتبہ درود فرض ہے، واجب ہے، اسی طرح اللہ کا نام مجلس میں 1 مرتبہ تعظیمی جملے اور کلمے کے ساتھ لینا واجب ہے۔ مثلا کہ اللہ جل جلالہ، یا اللہ تعالی، یا اللہ تعالی شانہ عم نوالہ، تعظیمی جملہ کہنا ضروری ہے مجلس میں 1 مرتبہ۔ اور گویا ہماری 2 زبانیں ہیں، ایک منہ میں ہے اور ایک دل میں ہے، دونوں زبانوں سے ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو یہ ذکر کیا ہو جائے گا؟ ذکر جہری بھی ہو جائے گا اور ذکر خفی اور قلبی بھی ہو جائے گا، کہ 2 زبانیں ہیں، دل والی زبان ذکر خفی کر رہی ہے جس کا کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے، اور زبان جو منہ میں ہے وہ ذکر جہری کر رہی ہے جس کا سب کو پتہ چل رہا ہے، تو ایک ہی وقت میں 2 ذکر ہو جائیں گے، ذکر جہری بھی اور ذکر خفی بھی۔ جب اس دھیان کے ساتھ ذکر کریں گے کہ 2 زبانیں ہیں، منہ میں دل میں، دونوں زبانوں سے ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور صرف ہم یاد نہیں کر رہے، زمین آسمان، چاند سورج ستارے، ساری مخلوق ہمارے ساتھ اللہ کی یاد میں مشغول ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا